بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، جب اس نے ایمان قبول کر لیا، فرعون کو پتا چلا تو اس نے پہلے وارننگ دی، اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ پکی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تمہیں اس محل سے ذلیل کر کے نکال دوں گا۔ چنانچہ کتابوں میں تفصیل لکھی ہے، اس نے اس کو بہت سخت سزائیں بھی دی اور بہت ہی بے عزت اور ذلیل کر کے گھر سے نکالا۔ عورت کے لیے گھر سے اس کو دھکا دے دیا جانا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی، اس کو گھر والی کہتے ہیں نا، اور جب گھر والی کو بے گھر کر دیا جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ملکہ وقت کو اس نے اپنے محل سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ جب اس نے نکالا تو بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا کر دیجیے کہ اس جو ہے ظالم نے مجھے دنیا میں تو گھر سے نکال دیا، اے اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں آپ کے قرب کا گھر چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن مزے کی بات بتائیں کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا اور دینے والے نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دے دیا۔ چنانچہ روح المعانی تفسیر میں لکھی ہے کہ جب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جب جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ تو وہ بڑی حیران، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، جنت میں آپ کی بیویاں کون؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم اور آسیہ کو جنت میں میری بیویوں میں شمار فرما لیا۔ سبحان اللہ، مانگنے والی نے گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب جیسا خامد عطا فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ آ رہے ہیں، رات کو ایک جگہ لیٹ گئے، تہجد کے وقت آنکھ کھلی، دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، نور برسا رہا ہے، خنکی تھی، رحمت کے نزول کا وقت تھا۔ تو ایسے وقت میں پھر اللہ سے مانگنے کو دل کرتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر اللہ سے دو دعائیں مانگی۔ ایک تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو اپنے مدینہ کا چاند یاد آ گیا، نبی علیہ السلام کی یاد آئی، تو انہوں نے دو دعائیں مانگی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، واجعل قبری فی بلد حبیبی، اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دیجیے۔ اپنی دو دعائیں، دو آرزویں، دو حسرتیں اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، مگر دعا کو قبول کیا تو کیسے کیا؟ شہادت تو انہیں پہاڑ کی چوٹی پہ مل سکتی تھی، زمین کی گہرائیوں میں مل سکتی تھی، کہیں دریا میں مل سکتی تھی، کہیں گلی کے موڑ پہ مل سکتی تھی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے عمر لانوں کو شہادت تو دی، کہاں پر؟ باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ریاض الجنہ میں مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، وہاں ان کو زخم لگایا جاتا ہے جو بالآخر شہادت کا سبب بنتا ہے۔ اب انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگی تھی اللہ اپنے محبوب کے مصلی پہ مجھے شہادت عطا، تو مانگنے والے نے دیکھو فقط شہادت مانگی، مگر دینے والے کی دین اتنی بڑی کہ مانگنے والے کی توقع آپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ محبوب کے شہر میں مجھے دفن ہونا نصیب فرما، تو اگر جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب دعا قبول کی تو ان کی توقع سے بڑھ کر معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے محبوب کے حجرے میں محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو دستور یہ نکلا کہ مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے، دینے والا اس کی امیدوں سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ وہ دینے والا بڑا کریم ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔
غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ مانگنے والا ہاتھ ہو اور دل ہو تو پھر اللہ کیوں نہ عطا فرمائیں گے؟ وہ تو بلکہ دے کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اللہ سے خوب نعمتیں مانگیں۔ ہمارے جانے میں دیر ہے، اس کی عطا میں دیر نہیں ہے۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ جب رات مانگنے کا وقت ہوتا ہے، عام دنوں میں تہجد کے وقت، فجر کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اگر اس قبولیت دعا کے وقت میں مانگیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت ایک فرشتہ کہتا ہے حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ مانگنے والوں مانگو، ہم اس وقت میٹھی نیند سوئے ہوئے، گھوڑے بیچ کے سوئے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے تہجد بھی پڑھنی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ کئی لوگوں کے لیے تو رمضان المبارک میں سحری میں اٹھنا مشکل، عورتیں کہتی ہیں جی بس رات کھا لیں گے صبح اٹھا نہیں جاتا۔ اب بتائیے یہ ہمارا حال ہے۔ تو رمضان کے کچھ دن باقی رہ گئے، ان میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھا جس کی عمر 90 سال، بیوی بھی فوت ہو گئی، اولاد بھی نہیں تھی، بھائی بہن بھی چلے گئے، ماں باپ بھی چلے گئے، پوری دنیا میں وہ تنہا ہے۔ کسی پڑوسی نے اس کی روٹی ذمہ لے لی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹھک میں اس کو رکھ لیا تھا، لیکن اس کی کھانسی کے بدلے، بلغم کے بدلے ان کے دل خراب ہوئے تو انہوں نے اس کو بھی جواب دے دیا۔ اب جب انہوں نے بھی اپنے گھر سے دھکا دے دیا، یہ بے سہارا بوڑھا، پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اب اگر اس کا دل ٹوٹا تو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، تو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے جا کے دعا مانگوں۔ تو یہ بوڑھا ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، لاٹھی پکڑے، جھکی ہوئی کمر ہے، آنکھوں پہ اینک لگی ہوئی ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، طاقت نہیں۔ اب اس وقت اگر یہ اللہ کے گھر کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہے تو اللہ رب العزت اس باغی بوڑھے سے یہ نہیں پوچھتے تو نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی، تیرا جمال کہاں گیا، تیرا مال کہاں گیا، اب تجھے میرا در یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ اس باغی بوڑھے سے بھی شکوے نہیں فرماتے۔ اگر وہ اپنی موت سے پہلے زندگی میں اللہ کے در پر چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 1 بالش چلتا ہے میری رحمت 2 بالش چلتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی۔